مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک کوثر و جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ملچن کے ناظرین، دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی شخصیت کے قریب ہونا چاہتا ہے، لیکن سب سے بڑی مسلمان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے طریقے کون کون سے ہیں؟ قرآن کریم اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ بندہ کون سا ہے؟ اللہ کس کو اپنے قریب کرتا ہے؟ یہ آج کا خاص ہمارا ٹاپک ہے، جس کے بارے میں ہم رکن شورا حاجی امین اتاری سلمہ الباری سے انشاءاللہ الکریم مدنی پھول لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر مدنی چینل کے سامنے آ جائیے۔ سوشل میڈیا پر اگر آپ ہیں تو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی فیس بک یا پھر یوٹیوب چینل کے ذریعے، جو دعوت اسلامی کے آفیشیل یوٹیوب چینلز ہیں، تو اس کے ذریعے آپ شروع سے آخر تک مدنی مذاکرے میں شامل ہونے کی نیت فرما لیجیے۔ ابتداءً تو انشاءاللہ رکن شورا سے ہم کچھ گفتگو کریں گے، لیکن اس کے بعد قبلہ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ سے علم دین حاصل کریں گے۔ یاد رکھیے، قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس بندے کو ہوگی جسے دنیا میں علم سیکھنے کا موقع ملا لیکن اس نے علم حاصل نہ کیا۔ آج موقع ہے، مختلف ذرائع ہیں جس سے ہم علم سیکھ سکتے ہیں، دین سیکھ سکتے ہیں۔ دین کس سے سیکھنا چاہیے؟ اہل علم حضرات سے دین سیکھنا چاہیے، اہل تقوی کے قریب بیٹھنا چاہیے، ان کی باتیں سننی چاہیے۔ اس سے انسان کے اندر تقوی، پرہیزگاری کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ رکن شورا کی جانب بڑھیں گے، حضور کیا فرمائیں گے؟ دنیا میں تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ جو بھی نامور آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، پرسنالٹی ہے، مجھے اس کا قرب مل جائے، پتہ چلے جناب یہ فلاں کا بندہ ہے، فلاں کے میں قریب ہوں۔ بحیثیت مسلمان ہر بندے کی، ہر مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے کہ مجھے رب کا قرب ملے۔ میں چاہوں گا اس پر کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو مدنی پھول بھی دیجئے، اور پھر ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ ہم ایک واقعہ آپ سے سنتے ہیں اور اس سے متعلق پھر کچھ مدنی پھول بھی لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ آپ کی جو تمہید ہے اس میں تو سارا اس کا اظہار ہو ہی گیا ہے۔ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب تو چاہیے، لیکن یہ قرب ملتا کیسے ہے؟ یعنی یہ آپ نے بڑی اچھی تمہید باندھی کہ دنیا میں یقیناً ہے کسی کو بھی کوئی پرسنالٹی کا اگر یہ قرب مل جاتا ہے تو باعث فخر سمجھتا ہے، بلکہ امیر سنت تو توجہ دلاتے ہیں نا کہ دادا یا پردادا کبھی کوئی کسی شخصیت سے ملے تو دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی کوئی یادگار سجا رکھی ہے کہ وہ جائز ناجائز جو بھی طریقہ ہے، لیکن اسی کہ بھائی میرے دادا تو فلاں سے ملے تھے، میرے ابو فلاں سے ملے تھے، ان سے ہی تعلقات ہیں۔ خود ہماری ذات میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کبھی کسی ایسی شخصیت سے ملاقات ہو جائے تو اس کی یادگار اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہیں۔ تو خیر موضوع تو یہی ہے کہ اللہ کا قرب جو ہے وہ پانا چاہیے، اور اللہ جو ہے وہ جب بلاتا ہے تو وہ راہیں کیسے کھل جاتی ہیں۔ تو ایک بڑی پیاری آپ نے جیسے کہا کہ ہم کہانی سنتے ہیں، واقعات سنتے ہیں، تو یہ بڑے سمجھانے کے لیے بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی محل کی چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا، تو دجلہ
دریا جو ہے اس کا کنارہ بھی تھا، تو دور سے اس کی نظر بہلول دانہ پر پڑی، مجذوب تھے وہ۔ تو بادشاہ نے سپاہیوں کو کہا کہ بہلول کو لے کر آؤ، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ فوراً محل سے جو ہے وہ ڈولی، ایک طرح سے ایک لفٹ کہیں گے، پرانے دور کی رسیوں پر چلتی تھی، وہ ڈولی لٹکائی گئی، بہلول دانہ کو لایا گیا، ڈولی میں بٹھایا اور رسی کھینچ کر اوپر لے گئے اور بادشاہ کے پاس تشریف لے آئے۔ واہ، بادشاہ نے جب ان کو دیکھا تو بادشاہ نے پوچھا کہ بہلول ایک بات بتاؤ، اللہ والے ہو، اللہ کا قرب پایا ہے، تم اللہ تک کیسے پہنچے؟ واہ، تم اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو بہلول دانہ نے مسکرا کر جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، جیسے میں آپ تک پہنچا ہوں۔ اللہ، یعنی اس نے پوچھا کہ تم اللہ تک کیسے پہنچے، تو انہوں نے جواب دیا کہ جیسے میں آپ تک پہنچا ہوں۔ تو بادشاہ اس بات کا مطلب سمجھے نہیں، اور کہا کہ میں آپ کی بات سمجھا نہیں، ذرا وضاحت کریں کہ اس سے کیا مطلب ہے۔ تو کہا کہ اگر بات تو بہت سادہ آسان سی ہے کہ اگر میں خود آپ سے ملنا چاہتا تو میں آپ کے نمائندوں سے رابطہ کرتا، دربانوں کو درخواست دیتا، پھر وہ آپ تک پہنچاتے، پھر آپ کو ٹائم دیتے تو میرے پاس ہوتا، یا آپ میرے پاس جو ہوتا وہ آپ کے پاس نہ ہوتا، تو یوں ہفتہ 15 دن، مہینہ 2 مہینہ نکل جاتے، اور پھر اگر آپ کا کوئی ٹائم سیٹ ہو جاتا جس میں مجھے آپ سے ملنا ہے، تو اب ہو سکتا ہے اس دن کوئی ایمرجنسی ہو جاتی، پھر وہ ملاقات مؤخر ہو جاتی۔ لیکن جب آپ نے چاہا کہ مجھ سے ملنا ہے تو جسٹ آپ نے ڈولی لٹکایا اور فوراً کھینچ کے اوپر بلا لیا، آپ سے مل گیا۔ اللہ، تو بات یہی ہے کہ اگر بندہ اپنی کوششوں پر رہے تو شاید کروڑوں سال بھی قرب حاصل نہ ہو، مگر جب اللہ خود چاہے واہ، تو اللہ اور بندوں کے درمیان جو فاصلے ہیں نا وہ سمٹ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، تو یہ حقیقت ہے کہ رب کا قرب پانا ہے تو رب کو راضی کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ راضی ہوا اور اللہ نے چاہا تو وہ پھر سارے فاصلوں کی جو پردے ہیں، دیواریں ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ سب ہٹ جاتے ہیں اور بندہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی خوبصورت گفتگو جس میں آپ نے اس بات کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا، اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑی سیکھنے کی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے پر رحم فرماتا ہے، کسی بندے کو پسند فرماتا ہے، تو کس طرح اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے، کیسے کیسے اسباب اس کے لیے بن جاتے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ رب کا قرب پا لیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم بندے کی شہرگ سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔ حضور میں چاہوں گا کچھ اس پر اگر آپ کلام فرمائیں کہ اللہ کا قرب ایک بندہ پانا چاہتا ہے، اللہ کا قرب پانے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کا قرب کن لوگوں کو ملتا ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے قرآن پاک ہماری رہنمائی کیا فرماتا ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب سے زیادہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ہماری بہترین قسم کی رہنمائی فرماتا ہے۔ تو یہ اگر فرمائیں کہ کون کون سے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ دیکھیے بہت سادے الفاظوں میں علماء نے سمجھایا ہے کہ رب کی بارگاہ میں نہ دولت دیکھی جاتی ہے، نہ شہرت دیکھی جاتی ہے، نہ کوئی منصب دیکھا جاتا ہے نا، بلکہ یہاں تک حدیث میں سمجھانے کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے اولیاء کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ یہ پہچان نہیں ہے کہ جو مسجد کا امام صاحب ہے وہ اللہ کا ولی ہے، نہیں ہو سکتا ہے نمازیوں میں کوئی اللہ کا ولی ہو، کیا پتہ مسجد کا خادم بھی اللہ کا ولی ہو، مسجد کے دروازے پر جو فروٹ کی ریڑھی لگائے ہوئے وہ بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو قرب جو ملتا ہے نا حضرت، وہ ہے کہ وہاں وہ دل کی کیفیت ہے، سبحان اللہ، نیت کی کیفیت ہے کہ میں جس نیت سے عبادت کر رہا ہوں یا لوگوں کو ظاہر کر رہا ہوں، تو وہ جو دل کی جو کیفیات ہیں وہ اللہ کا قرب دلاتی ہیں، اور یہ جو صفائی ہے۔ اور پھر یہی سوال ہوتا ہے کہ اگر یہ جو نیکیوں کی طرف جانا ہے تو پھر یہ کیسے ملتا ہے؟ تو یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ نیکیوں کی توفیق بھی رب عطا فرمائے۔ واہ، سبحان اللہ، نیکیوں کی توفیق اور ہدایت یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ پاک جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے چاہے
اسے گمراہ فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں ہے کہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ ترجمہ کنز العرفان کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ تو یہ جو مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بہت محنت کرے، نمازیں پڑھے اور خوب مطلب لوگوں کے اوپر ظاہر کرے، تو یہ نہیں۔ اللہ پاک یعنی کہ کون سی عبادت کو پسند فرما لے، کون سا سجدہ پسند ہو جائے، کون سی نیکی پسند ہو جائے، تو پھر اس کی پھر وہ الگ وضاحتیں ہیں کہ انسان جب نیکیوں کی طرف جائے تو اس کو کون سی نیکی کرنی چاہیے، تو اس کے بارے میں پھر وہ الگ ہم کو رہنمائی ملتی ہے کہ بندہ ہر نیکی کرے، ہر نیکی کرے، اپنا پیرامیٹر نہیں بنانا ہے کہ جناب یہ چھوٹی نیکی ہے یار، اس کو کرنے سے کیا فرق پڑے گا، وہ بڑی نیکی ہے نا وہ کروں گا، یہ نہیں۔ ہر نیکی کرنی ہے اور ہر گناہ سے بچنا ہے کہ نہ جانے کون سی نیکی اللہ پاک کی بارگاہ میں پسند ہو جائے، میرا بیڑا پار ہو جائے، اور اسی طرح بندہ ہر گناہ سے بچے کہ نہ جانے کس گناہ پر پکڑ ہو جائے اور میرا سارا کیا کرایا برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے، کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے پسند فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنا قرب دینا چاہتا ہے، تو اس کی کچھ نشانیاں تو ہوں گی، کچھ باتیں تو ہوں گی، تو اس حوالے سے بھی اگر رہنمائی فرمائیں۔ بڑی پیاری توجہ دلائی ہے کہ بندہ اگر مثال بعض اوقات ہوتے ہیں نیکیوں میں دل نہیں لگتا ہے، جی، تو یہ جو دل نہ لگنا ہے نا، یہ سوچے تو صحیح نا یار، بندہ کیلکولیشن تو کرے نا۔ آج ہم بدقسمتی سے دنیاوی لحاظ سے ہم اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں کہ یار یہ مالدار، یہ گاڑی والا، میرے پاس کار نہیں، یہ موٹر سائیکل والا، میرے پاس سائیکل ہے، تو یہ کیلکولیشن دنیاوی طور پر ہماری ہر بات میں ہے۔ لیکن یہ کبھی دیکھا ہے کہ یار یہ اتنی خوشی اور خضوع سے نماز پڑھتا ہے؟ میں ابھی ایک اسلامی نے بتایا، کل پرسوں کی بات تھی کہ ہم ایک قافلے میں گئے، تو کہا وہاں ایک کم عمر کا نوجوان تھا، عاشورے کے جو قافلے بھی سفر ہوئے، تو کہا وہ نوجوان آیا اور نماز عشاء پڑھی۔ کہا میں اس کو نوٹ کرتا رہا، دونوں دن اس نے کیا کہ وہ تقریباً 1 گھنٹہ اللہ عشاء کی نماز میں وہ مطلب پڑھے جا رہا ہے، اور اس کی جو نماز پڑھنے کا انداز تھا نا، اس انداز نے مجھے اتنا اٹریکٹ کیا کہ یار یہ کیسے اس کا دل لگ رہا ہے۔ یعنی ہم جو نماز پڑھنے والے ہیں، میں ان کو بھی کہتا ہوں غور کریں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیا نماز میں دل لگا میرا، میری توجہ گئی، کیا سجدوں کی وہ لذتیں ملی کہ جو لذت بزرگوں کی کتابوں میں ہم لکھتے ہیں، ساری رات سجدے میں گزار رہے ہیں، رکوع میں گئے تو رکوع میں وقت گزار رہے ہیں، اور پھر صبح رات گزار کر عبادت میں پھر آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ ہم نے ساری رات عبادت تو کر لی، اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ تو کہتے ہیں کہ روزہ رکھ کے شکر ادا کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ کیسی لذت ہے، یہ کیسا ان کا شوق ہے کہ جناب ساری رات عبادت کر کے پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے عبادت کی توفیق دی، اب شکر کیسے ادا کریں؟ تو کہ روزہ رکھ کے شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو دل لگنا، پھر قرآن کون سا مسلمان ہے؟ میں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بھی کہتا ہوں، کس گھر میں قرآن نہیں ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا سنا سب کچھ ہے کہ اس قرآن کا دیکھنا عبادت، اس قرآن کا چھونا عبادت، اس قرآن کو چومنا عبادت، اس قرآن کو پڑھنا عبادت۔ اب اپنے آپ سے سوال کریں، آخری بار اللہ کے اس مبارک کلام کو میں نے کب کھول کر دیکھا ہے؟ آپ کہیں گے جناب میں تو یہاں جیسے فیضان مدینہ میں بھی کئی دن رکتے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ بھی غور کریں، ہر الماری میں قرآنوں کی پوری تھپی رکھی ہوئی ہے، آپ نے کتنی بار قرآن کھول کر دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو کم سے کم روئیں تو صحیح نا یار، یہ کیا بات ہے کہ جناب سیرت صحابہ میں پڑھ رہے ہیں، ساری رات پورا قرآن پڑھ لیا ہے، صحابہ کرام جناب سفر کر رہے ہیں تو جناب قرآن پڑھ لیا، امام شافعی نے سفر کیا 16 مرتبہ قرآن پاک پڑھا ہے، مدینے کا سفر کیا 16 بار قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح سے ہم دیکھیں کہ ان کو قرآن کی کیسی لذت ملی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے تو وہاں 7000 مرتبہ قرآن پاک ان کا ملتا ہے کہ انہوں نے پڑھا، اور رمضان میں 3 بار قرآن پاک یہ ختم کر لیا، یعنی روزانہ، ایک صبح میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں، سبحان اللہ، 61 قرآن ختم کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ ان کے جو یہ لذتیں مل رہی ہیں، یہ جو مطلب اچھا ان کو کہیں موقع مل جائے، جیسے کسی جگہ میں تھا تو اس نے کہا کہ حضرت ہمارا اجتماع ہے، دعا کریں کامیاب ہو جائے، ویسے بات چلتے کہا کہ اگر یہاں کوئی فنکشن رکھے تو کہا ہم نے تو لوکیشن بھی بھیجی ہے، ہم نے تو ایڈریس بھی بھیجا ہے، لیکن اگر میں نہیں جاتا ہوں،
دیکھیں ہمارے نہ جانے سے اگر مسجد آباد نہیں ہوئی، ظاہر ہے مسجد تو نمازیوں سے آباد ہوتی ہے. اب محلے میں اگر میرا 10,000 افراد 1,000 افراد رہتے اور مسجد میں فجر کی نماز میں 10 نمازی ہیں، آپ بتائیں 990 جو نہیں جا رہے، کہ کبھی سوچتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں مجھے جانے کی توفیق نہیں ہوئی، میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں؟ کہ آدمی روئے تو صحیح نا، یہ کیسا موقع ہو گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی مجھے توفیق نہیں مل رہی. مجھے اللہ نے مال دیا، میں زکوٰۃ نکالتے ہوئے میرا دل بیٹھ رہا ہے. ارے سوچ تو صحیح کہ چند سال پہلے تو کنگلا تھا، رہنے کو گھر نہیں تھا، سواری نہیں تھی، تیرے پاس تو کچھ نہیں تھا. اللہ نے تجھے سارا مقام، ساری عزت، سارے مرتبے، ساری دولت عطا کی، اور آج اگر اسی مال کا میل مانگا جا رہا ہے کہ میل دور کرو تاکہ آپ کا مال صاف ہو جائے، تو میں جناب اس پہ سوچتا ہوں. فصلیں ہو گئی تو کہا جاتا ہے کہ عشر ادا کرو تاکہ تمہارے فصل میں برکت ہو. یہ سارا عطا کس نے کیا ہے؟ یہ مال کس نے عطا کیا ہے؟ تو اگر یہ ترکیب نہیں ہے، یہ اگر یہ مقام نہیں مل رہا، میں نہیں بڑھ رہا ہوں، تو روئی تو صحیح تھا. اور پھر انہی کے ذریعے دعا عبادت کا مغز ہم اٹھائیں نا ہاتھ، ہم لوگوں سے دعا کراتے کہ دعا کرو بارش ہو جائے، دعا کریں فصل ہو جائے، دعا کریں میرے جانوروں میں برکت ہو جائے، کیونکہ آج ایگریکلچر والے بھی یہاں موجود ہیں. تو اس موضوع پر، یہ جو بھی موضوع ہے، میں دعا چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کی حفاظت رہے، شفا ملے، میرے مال میں برکت ہو، میری بیماریاں دور ہوں. یہ دعا کی طرف گئے کبھی؟ ہم تو ڈاکٹر سے امید رکھے ہوئے ہیں کہ ڈاکٹر انجیکشن لگائے گا، ڈاکٹر آپریشن کرے گا، مجھے شفا مل جائے گی. ٹھیک ہے، علاج بھی کرائیں، مگر دعا کریں تو صحیح. علماء نے لکھا ہے، راشد بھائی، علماء نے لکھا ہے کہ ہر رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک ساتھ ایسی ہے کہ مرد مسلمان اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرے گا اللہ پاک اس کی دعا قبول فرمائے. کون ہے مرد؟ کون ہے اٹھے؟ کون ہے دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی امت مسلمہ کے لیے؟ لیکن یہ دعا کی طرف نہیں ہے. حضور کہا جاتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت کا مل جانا، نیک لوگوں کا قرب مل جانا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کا ایک ذریعہ ہے. تو آپ کیا فرمائیں گے، فیضان مدینہ میں اتنا سفر کر کے جو لوگ آتے ہیں، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا قرب پاتے ہیں، جہاں علماء بھی ہوتے ہیں، عام نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، نمازی تہجد گزار افراد بھی ہوتے ہیں، تو ایسے نیک لوگوں کے قریب بیٹھنا، اور ایسے کتنے لوگوں کے ہمیں واقعات ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہم گئے وہاں پر، ہماری دعا قبول ہو گئی، ہمارا دل جو ہے نیکیوں کی طرف مائل ہو گیا، گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو گئے. تو اس پر بھی اگر کچھ مدنی پھول مل جائیں. دیکھیں بات تو یہی ہے کہ اگر آج ہم اگر دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم بظاہر ایک بڑی تعداد ہے، مدنی چینل پہ تو خیر غیر مسلم بھی دیکھتے ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں کہ بڑی تعداد ہے، ان کو بطور مسلمان ہونے میں کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی. لیکن اگر ہم پیچھے جاتے ہیں نا کہ بھائی ہماری جو دادا پر دادا جو بھی مسلمان ہوئے تھے وہ کیسے ہوئے تھے؟ وہ کسی نیک بندے کی صحبت سے، سبحان اللہ، کسی کا قرب پایا تھا، کسی سے نسبت جوڑی تھی. اچھا پھر کمال یہ ہے راشد بھائی کہ یہ جو نیک لوگوں کی صحبت ہے نا، اس صحبت ہی کی برکت ملی ہے. میں ایک مرتبہ کہیں تھا تو کسی نے مجھے کہا، بیرون ملک میں تھا، اب بیرون ملک میں گناہوں کے اسباب بہت ہوتے ہیں، تو مجھے ایک بڑی خوبصورت سے بات کی، کہہ رہے ہیں کہ میں نے بگڑنے کی بہت کوشش کی. اللہ، ایک تو آدمی کہتا ہے نا کہ میں نے سدھرنے کی بہت کوشش کی، یہی عام طور پر. اس نے کہا کہ میں نے بگڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن کمال ہے یار، جب بھی کسی برائی کی طرف مل جاتا تھا تو ایسا لگتا تھا کوئی پکڑ کے لے آیا. اللہ، تو یہ جو نیک لوگوں کا جو قرب پاتے ہیں نا، یہ جو صحبت ملتی ہے ہمیں تھوڑی، ہماری نسلوں تک. اس کے قرآن میں واقعات ہیں کہ نیک بندے کی برکت سے اس کی نسل در نسل کو اس کی برکتیں ملی. جی مشہور واقعہ ہے وہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب گئے تھے تو پارہ نمبر 15 کے آخر سے شروع ہوتا ہے اور 16ویں پارے میں آتا ہے، اور کہا گیا کہ وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ، اس تفسیر میں آتا ہے کہ وہ 8ویں یا 9ویں پشت میں جا کر وہ ان کا باپ وہ نیک آدمی تھا، تو اس کا فائدہ کیسے نسل در نسل پہنچا ہے. تو پھر یہی ہے نا کہ الحمدللہ جو خاص کر دعوت اسلامی کی صورت میں جو اس دور میں نعمت ملی ہے، تو ظاہر ہے امیر اہل سنت کے قرب میں جو آتا ہے تو فوراً ترغیب ملتی ہے کہ بھائی مرید ہو جائیں، بیعت ہو جائے. تو امیر سے کس کا مرید کرتے ہیں؟ غوث پاک کا. اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ فرمایا سبحان اللہ
کہ میرے مریدوں اور میرے چاہنے والوں کو جنت میں داخل عطا فرمائے. تو یہ نیک لوگوں کی صحبت یہ ہے. تعلق حضور تعلق بنتا ہے نا. مرید کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے کہ جو کسی شیخ کامل سے بیعت ہوتا ہے تو وہ ایک تعلق بنا لیتا ہے. اچھا دیکھیے قبلہ امیر اہل سنت کے ذریعے آپ بیعت ہوتے ہیں, طالب ہوتے ہیں. امیر اہل سنت کے پھر آگے کیا ہے, آپ کے جو پیر و مرشد ہیں ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ, ان سے پھر امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, ان سے پھر اوپر شاہ آل رسول مار ہیروی رحمۃ اللہ علیہ. تو اس طرح چلتے چلتے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ سلسلہ پہنچا. تو سب بزرگوں کا فیضان اس بندے کو ملتا ہے کہ جو اس سلسلے میں بیعت ہو جاتا ہے. حضور میں چاہوں گا اس پر بھی کچھ آپ فرمائیے کہ اللہ کا قرب کن لوگوں کو ملتا ہے, اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں. کون کون سے لوگ ہیں, قرآن پاک اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ یہ قرآن پاک کی بڑی خوبصورت آیت ہے, سورہ نحل کی آیت نمبر 128. جی, اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, کہ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور جو نیکیاں کرنے والے. سبحان اللہ. یعنی گویا جو یہ تقوی اور پرہیزگاری کا جو راستہ ہے نا, یہ دراصل اللہ سے دوستی کا راستہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کا ڈر ہو, پرہیزگاری ہو, تو یہ وہ راستہ ہے. انسان اگر گناہوں سے بچتا ہے تو یہ گناہوں سے بچنا جو ہے نا, یہ اللہ سے دوستی کا راستہ ہے. اور جو تنہائی, یعنی ہو سکتا ہے کئی ایسے آزمائش ہوتی ہے کہ انسان جب لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تو بظاہر نیکیوں کی طرف ہوتا ہے, لیکن جب تنہا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے بچ نہیں پاتا. تو علماء نے فرمایا کہ یہی آزمائش ہے, یہی آزمائش ہے کہ بندہ تنہائی میں بھی اگر اللہ پاک سے ڈرتا ہے تو تقوی کی روح, حضور تقوی کی روح یہی ہے. تو ایک تو آپ نے فرمایا کہ متقی جو ہو, تقوی والا جو ہوگا تو انشاءاللہ اسے اللہ کا قرب ملے گا. مزید کچھ اور بھی اس میں ایک بات اور میں وضاحت کروں گا کہ ظاہر اس میں جب راہ اختیار کرتا ہے نا تو علماء نے اس کے کچھ اسٹیپس لکھے ہیں. ٹھیک. اور اس میں ایک اسٹیپ تو یہ کہ توبہ کرے. جی, بندہ جب توبہ کرتا ہے تو قرآن پاک میں ہے, یعنی خوشخبریاں سنائی گئی, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, کہ بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو گویا ہم کو تو یہ بشارت دے دی گئی, اور پھر توبہ کے وہی تقاضے اور یہ سب معاملات اپنی جگہ ہیں, لیکن یہ بشارت دی گئی کہ اگر آپ اپنے ایک تو ایکسیپٹ کر لیں کہ یار یہ معاملہ ہو گیا ہے, اب کیا کرنا ہے, اللہ کا قرب پانا ہے, اللہ کی طرف بڑھنا ہے, اللہ سے دوستی کرنی ہے. تو اب اس کا اسٹیپ پہلا کیا ہے, بندہ توبہ کرے. سبحان اللہ. توبہ کرے گا, اللہ پاک اس کے اپنے محبوب بنائے گا, اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے گا, اور پھر اس کے درجات. حضور کہا جاتا ہے کہ گناہ کرنا یقیناً بہت بڑی ہلاکت ہے, بربادی ہے, لیکن گناہ سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بندہ توبہ نہ کرے. جی, اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں گناہ بندہ کرتا ہے نا, اور اگر اس میں بے باکی ہو جائے, اللہ, یہ بڑی خطرناک ہے. یعنی عام طور پہ بھی دنیاوی لحاظ سے بھی اگر ہم کہیں پر بھی ہم سپروائزر ہیں جی, اور اگر کوئی ہمارا ماتحت ہے اور وہ اپنی غلطی مان لیتا ہے, عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ سامنے والے کو اس کا ایک اچھا اثر ڈالتا ہے کہ اس کی غلطی تو ہوئی لیکن اس نے ایکسیپٹ کر لیا. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بندہ ڈھٹائی کرتا ہے, ایک تو غلطی بھی کرتا ہے اوپر سے اڑی بھی کرتا ہے. تو یہ نہیں, اگر بندہ جس کو یہ ہے احساس ہو جائے کہ مجھے اللہ پاک نے زندگی دی, اس زندگی کا مقصد کیا, یہ بھی واضح بیان ہو گیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ ہم نے موت و زندگی کو پیدا کیا کہ جانچ کریں کہ تمہیں کون اچھے عمل کرتا ہے. تو اس دنیا میں آنے کا مقصد جب پتہ چل گیا, اب اس مقصد سے ہٹ کر میں اگر اپنی زندگی گزار رہا ہوں تو اے اللہ مجھے معاف فرما, تو مجھے معاف فرما. جب بندہ یہ انداز اختیار کرتا ہے تو پھر ان کے لیے بشارت ہے, ان کے لیے بشارتیں ہیں کہ اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند فرما. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا حضور, ایک یہ کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرتا ہے, ان کی خیر خواہی چاہتا ہے, تو وہ بھی اللہ کا قرب پا لیتا ہے, کیونکہ اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ
اچھا سلوک کرتا ہے، عموماً اس طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، عبادت کرنا، استغفار کرنا بہت اچھے اعمال ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف توجہ کرنا بھی تو ضروری ہے نا کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو رہی ہو، کسی کو ہم دھوکہ تو نہیں دے رہے، ہم کسی کی چغلی تو نہیں کر رہے، غیبت تو نہیں کر رہے۔ تو اس حوالے سے بھی اگر کچھ رہنمائی ہو جائے۔ دیکھیں یہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے جی، بہت بڑا ٹاپک ہے، اور مخلوق سے مراد صرف انسان نہیں ہے، اللہ، صرف رشتہ دار نہیں ہے، صرف گھر میں ہمارے بچے، ہمارے والدین نہیں کہ مجھے ان سے شفقت کرنی ہے، محبت کرنی ہے۔ آپ یقین مانیں اس کا جب اس موضوع کو پڑھیں آپ کتابوں میں، تو اللہ کے جو نیک بندے جنہوں کے واقعی درجات بلند ہیں، سبحان اللہ، جنہوں نے واقعی اللہ پاک کا جو قرب حاصل کیا ہے، سبحان ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سیرت میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں کی بھی اہمیت ہوتی ہے، سبحان اللہ، وہ بھی اللہ کی وہ مخلوق۔ بھی اخلاقی مخلوق ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں دعوت فکر دیتی، یعنی آپ خود بھی دیکھیں، مثال اگر میں اپنے بچوں کے ساتھ جاؤں گئی اور سامنے والا میرے بچوں سے پیار کرے، آپ ایمانداری سے بتائیں کہ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اچھا لگتا ہے کہ یار میرے بچوں سے محبت کرتا ہے؟ تو یہ جو مخلوق ہے، یہ بھی اللہ پاک کی جو مخلوق ہے، کوئی بندہ اس کی مخلوق سے پیار کرتا ہے، اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے کہ میرے بندوں پر احسان کرتا ہے، میرے بندوں کا خیال کرتا ہے، میرے بندوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ اور ہم نے اس موضوع پر بات کی ہے ان سے پہلے سلسلوں میں کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، آپ سمجھے، غور کریں کہ وہ ایک جنگ کا موقع تھا اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کو ڈھونڈ رہا تھا زخمیوں میں، تو میں نے زخمیوں میں دیکھا تو وہ ایک موقع پر مجھے مل گئے اور حالت نزا میں تھے، یعنی ان کی کیفیت ایسی تھی کہ بس دنیا سے جانے والے تھے۔ تو میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا، میں نے ان کو کہا کہ پانی پئیں گے؟ تو انہوں نے حامی بھری۔ میں نے ان کو پانی کا پیالہ دیا تو قریبی ایک دوسرے زخمی کی آواز آئی، ہائے پیاس! اس زخمی نے پانی نہیں پیا اللہ، اور کہا کہ اس بھائی کو پلاؤ۔ جب میں ان کے پاس گیا تو تیسرے نے آواز لگائی، پانی! انہوں نے نہیں پیا، کہا ان کو پلائیں۔ جب میں وہاں پہنچا تیسرے کے پاس تو وہ شہید ہو چکے، اللہ، پلٹ کر دوسرے کے پاس آئے، شہید ہو چکے تھے، پلٹ کر پہلے کے پاس آئے، تینوں شہید ہو گئے تھے۔ اللہ، اب یہ کیا تھا؟ آج ہم غور تو کریں، کیا کبھی ایسی کوئی ہمدردی، ایسی کوئی بات کہ ہمارے ذہن میں آئی ہے؟ ورنہ آج کل کا تو مطلب یہ نا کہ لوٹ مار کا دور ہے کہ جناب میں بس میں 7 پشتیں کھائیں اتنا تو ہے، اور بھائی اور کتنوں کو کھلاؤ گے؟ اچھا پھر کمال یہ کہ اپنی جو ذات ہے وہ اب بھی ایسے ہی ہے، فقیروں کی طرح گزار رہے ہیں۔ او بھائی اللہ نے دیا ہے، کچھ کھا پی لو، کچھ خرچ تو کرو، کچھ اپنا معاملہ تو سیدھا کرو۔ ایسا بھی نہیں ہے، اور عجیب و غریب حال ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ احسان کرنے والے جو مخلوق سے پیار کرتے ہیں، ان کے بارے میں بشارت ہے سورہ بقرہ میں، وَأَحْسِنُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرو، بے شک نیکی کرنے والوں سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ جتنی بھی اس طرح کی نیکیاں ہیں مخلوق کے ساتھ، اور جو بھی انسان ہیں، جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، یعنی آپ یقین مانیں مدنی مذاکرے میں آج ہم حاضر ہیں، ایسی ایسی باتیں امیر علیہ السلام سکھاتے ہیں۔ اب جیسے چونٹی چل رہی ہے، اب چونٹی اگر دیکھا جائے تو یہ بے ضرر جانور ہے، کیڑا ہے، لیکن وہ تکلیف دیتا نہیں عام طور پر۔ تو کہا کہ اب اس چونٹی کو اگر ہٹانا ہے تو ہمارا کیا انداز ہوتا ہے؟ تو امیر نے فرمایا کہ بھائی یہ اتنی نازک سی چونٹی ہوتی ہے، آپ کا ایک ہاتھ لگا اس کا تو بیڑا پار ہو گیا۔ تو کہا اگر اس کو ہٹانا ہے، یعنی اس کو گرانا ہے اپنے آپ سے، تو آپ جیسے یہ کپڑے پر اگر چونٹی ہے یہاں پر، تو آپ اس کو یہاں سے پھینکو گے نا تو اس کو ہاتھ لگے گا تو چلا جائے گا۔ آپ یہاں سے نہ پھینکو، بلکہ اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ یہاں مارو، تو یہ لڑک جائے گی۔ جب لڑک جائے گی تو کسی نے کہا کہ حضرت جب یہ اتنی اوپر سے لڑکے گی تو مرے گی نہیں؟ کہا کہ اس کا ٹینشن نہیں لے، مرے گی نہیں۔ لیکن آپ اگر چونٹی کو یوں پھینکیں گے تو یہ بیچاری یا تو زخمی ہو جائے گی یا جان سے چلی جائے گی۔ تو مطلب سمجھانے کا کیا، کیڑے مکوڑے، اس طرح کے جو بے ضرر جانور ہیں، ان کو بھی ہم کیوں اس طرح سے ماریں؟ تو اس پر جو محبت ہے اور اس پر جو ہے احسان کرنے کے جو معاملات، کہ میں بھلائی کروں، میں مخلوق کی خدمت کا کوئی راستہ ڈھونڈوں، کسی طرح میرے ذریعے سے کسی کو فائدہ پہنچے، تو اس کی بڑی بشارت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور آخر میں چاہوں گا کہ ایک تھوڑا سا غور اگر ہم کرتے ہیں کہ اگر آج ہی مجھے بلاوا آ جائے اللہ کی بارگاہ سے،
آج مجھے پتا چلے کہ ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، مجھے دنیا چھوڑ کر جانا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے کیا میں تیار ہوں؟ کوئی انسان نہیں جانتا کہ میری موت کب آئے گی. تو اگر اچانک سے حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں، دنیا چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، بینک بیلنس اسی طرح رہ جائے گا، کپڑے ہمارے رہ جائیں گے، گیراج میں گاڑی رہ جائے گی، بینک میں جو ہمارا اماؤنٹ ہے وہ بھی رہ جائے گا، تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ یہ فکر کیسے بنے، یہ سوچ کیسے بنے، اپنا محاسبہ کرنے کا ذہن کیسے بنے؟ تو اس حوالے سے آخر میں اگر کچھ مدنی پھول مل جائیں. دیکھیں یہ بہت ہی اہم ترین قدم ہے اور یہ ہر ایک کو سوچنا چاہیے. جی ہاں، ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ میرا یہ جو اسٹے ہے، اصل میں کانسیپٹ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے نا. جی کانسیپٹ یہ کلیئر ہے، بالکل کلیئر ہے کہ ہم سدا کے لیے دنیا میں رہنے نہیں آئے. بالکل. یہ ہمارا عارضی اسٹیشن ہے، عارضی اسٹیشن ہے. یہاں سے ہمیں قبر کی طرف جانا ہے، اللہ. قبر کی طرف جانا ہے. اگرچہ ہم بینک بیلنس ہے، دولت ہے، سرمایہ ہے، پراپرٹی ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ جتنا بھی مالدار ہو، زمینوں کی زمینیں، ایکڑوں کی ایکڑ زمینیں ہیں، مگر وہ پچھلے دنوں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک جگہ ہم گئے تھے تو یعنی غالباً 1000 سے اوپر 1000 ایکڑ سے زیادہ اس کی زمین تھی. تو بڑی تعریفیں لوگ کر رہے تھے. تو میں نے کسی سے واپسی میں گاڑی میں پوچھا کہ یار جب اس کا انتقال ہوگا، اللہ، اس 1000 ایکڑ سے زیادہ جس کی زمین ہے، اس کا انتقال ہوگا تو کیا اس کو اپنی زمین پر کوئی دفنائے گا؟ اچھا یہ سن کر وہ بڑا حیران ہو گیا کہ نہیں یہ تو قبرستان میں جائے گا. میں نے کہا کیسی یہ دنیا ہے کہ 1000 ایکڑ اس کے پاس زمین ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کو 2 گز زمین بھی اس کی اپنی زمین پر نہیں ملتی ہے، اس کو قبرستان میں ڈالا جاتا ہے. جس کے پاس بینک بیلنس انبار ہے، اتنی دولت ہے کہ شاید وہ گن بھی نہیں سکتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی قبر میں کوئی دولت نہیں رکھی جاتی، وہ اس کے پاس 20 گاڑیاں ہوں، لیکن دیکھا یہی ہے کہ یہ مرنے والا کبھی بھی اپنی گاڑی میں نہیں جاتا ہے، اس کو میت بس یا ایمبولینس میں لے کر جاتے ہیں. کوئی اس کا کارنر کا پلاٹ نہیں ہوتا ہے، کوئی اس کی قبر میں بچھونا نہیں ہوتا ہے، کوئی اس کی قبر میں لائٹ کا، ایئر کنڈیشن کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے. تو وہ جو منزل ہے اگر ہمارے پیش نظر ہو تو ہمیں بلایا جائے تو یہ بتایا گیا ہے کہ بظاہر تیری آنے والی قبر میں کوئی بچھائے گا نہیں، تیری قبر میں کوئی روشنی نہیں ہوگی، لیکن اگر تو نے نمازیں پڑھی ہوں گی، اگر تو نے زکوٰۃ دی ہوگی، تو نے اپنا عشر دیا ہوگا، تو نے جو تیرے اوپر جو لازم عبادت ہے وہ تو نے کی ہوگی، لوگوں کا حق نہیں دبایا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے اگر تو اس قبر میں آئے گا تو یہی قبر جو بظاہر مٹی کی ہے لیکن قبر جنت کا باغ بنے گی. اور اگر عبادت نہیں ہے، تلاوت نہیں ہے، ذکر و اذکار اور یہ نہیں، اور رب تعالیٰ ناراض ہو گیا تو یہی قبر جہنم کا گڑھا بنا دی جائے گی. تو اللہ پاک ہمیں بلا لے، آج ہی بلا لے، تو ہماری تیاری ایسی ہونی چاہیے، توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اپنی زندگی نیکیوں میں بسر کرنے کے لیے عزم کر لے. اور یہی سوچ دعوت اسلامی اپنے اجتماعات میں بلا کر، مدنی مذاکروں میں امیر اہل سنت کی صحبت سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور ایک اور چیز تھوڑی سی میرے خیال میں ہماری کم ہو رہی ہے، اگر اس کو بھی شامل کر لیا جائے. اللہ کا قرب پانے کے طریقے آپ نے کچھ بیان کیے، نماز کی پابندی ہے، اللہ کی عبادت میں دل لگنا ہے، قرآن کی تلاوت ہے، دعا مانگنا ہے، نیک لوگوں کی صحبت ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی تو ہوں گی کہ جو اللہ کا قرب پانے میں رکاوٹ بن رہی ہوں گی. تو ایسی کون کون سی چیزیں ہیں؟ کچھ اس حوالے سے بھی اگر رہنمائی ہو جائے تاکہ موضوع ہمارا مکمل ہو جائے. دیکھیں بات تو ظاہر ہے کہ اگر انسان تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، اور جو یہ ساری بیانات کی جاتی ہے، ریاکاری دکھاوے کے لیے کرتا ہے. حضور تکبر کو تھوڑا سا اگر آسان کر دیں. جیسے سامنے والے کو حقیر جاننا، اللہ، یعنی میں ہی سب کچھ ہوں، تو یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. آپ عبادت کریں لیکن اگر وہ عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو اللہ جانتا ہے کہ آپ نے کسی کی اگر مدد کی ہے تو کیوں کی ہے. پھر اگر اللہ نے توفیق دی، کسی پر کوئی آپ نے احسان کر لیا، تو پھر راشد بھائی یہ جو احسان جتانے والا بھی جو انداز ہوتا ہے نا، بھول گیا تیری بہن کی شادی کس نے کرائی تھی؟ جہیز کے لیے مارا پھر رہا تھا، میں نے جہیز دیا تھا. تیری شادی ہوئی تھی، دعوت کس نے کی تھی؟ میں نے. تو یہ میں جو ہے نا، یہ پسند نہیں ہے، تکبر پسند نہیں ہے.
اور لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا یہ پسند نہیں ہے. لہذا یہ جو وہ افعال کہ جن سے عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، جن سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، ان کو سیکھنا سمجھنا چاہیے تاکہ اللہ کا قرب بھی پائیں. جو عبادت کریں اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے رکن شورا کی باتیں سنی، اور خاص ایک جس ٹاپک کو آج ہم لے کر چلے کہ جب اللہ بلاتا ہے، جب اللہ اپنا قرب بندے کو عطا کرتا ہے تو اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، عبادت کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، عبادت میں دل لگتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا وہ شروع کر دیتا ہے، سجدوں میں اسے لذت ملنا شروع ہو جاتی ہے، نیک لوگوں کی اللہ اسے صحبت عطا کر دیتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنا قرب نصیب کرے. اللہ پاک ہمیں اپنا نیک بندہ بنائے، پسندیدہ بندہ بنائے. اللہ تکبر سے بچائے، عجب یعنی خود پسندی سے اللہ ہم سب کو محفوظ کرے، دکھلاوے کی عبادت سے اللہ ہم سب کو محفوظ کرے، اور احسان جتلانے سے محفوظ کرے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں پاک پروردگار اپنی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرے، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ. لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ ہو، اپنے پیاروں کا صدقہ ہو. در پہ آیا بن کے سوالی، حق سے پائی وہ شان کریمی. مرحبا دونوں عالم کے والی، مرحبا دونوں عالم کے والی. اس کی قسمت کا چمچا ستارہ، اس کی قسمت کا چمچا ستارہ، اس کی قسمت کا چمچا ستارہ. جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی، ہر دو جھولی میری تاجدار مدینہ. لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لے، آبرو دین حق کی بچا لے. جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے، قربانی حسین کا انجام خوب ہے. قربان ہو کے فاطمہ زہرا کے چین میں، دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے. بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات، کتنی عظیم حضرت شبیر کی رضا. میدان کربلا میں خوش خصال نے، میدان کربلا میں خوش خصال نے. سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لے، آبرو دین حق کی بچا
آقا کا پیارا نواسا میرے آقا کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن ڈالی میرے مدنی کا پیارا نواسا پیارے آقا کا پیارے آقا کا پیارا پیارا پیارے آقا کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن ڈالی بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں عاشق مصطفیٰ کی اذانیں اللہ کتنا سر تھا اللہ اللہ کتنا سر تھا عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا اذان تھی اذان بلال بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کاش پورنم دیار نبی میں جیتے جی گو بلاوا کسی دل جیتے جی گو بلاوا کسی دل حال دل مصطفیٰ کو سنو حال دل مصطفیٰ کو سنو حال دل مصطفیٰ کو سنو تھام کر ان کے روزے کی جالی تھام کر ان کے روزے کی جالی بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ مدنی مذاکرے میں موجود عاشقان رسول الحمدللہ عز و جل 30 جون 2026 کو ملک بھر سے آئے ہوئے عاشق